اور سر بجٹ کیسا رہا, کیسے دیکھتے ہیں بجٹ کو؟ دیکھیے قومی اسمبلی میں 200 بل تو سالانہ آ جاتے ہیں. ایک بل اس کا ایسا ہی ہوتا ہے فائنانس بل, جس کے لیے پورا ملک جو ہے اور پورے سارے پاکستانی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے لیے عوام میں کیا ہے. میں کہتا ہوں آج عوام کو پھر مایوسی ہوئی ہے. میں نے تو فی الحال سروے رپورٹ جو ان کا اکنامک سروے رپورٹ دیکھا ہے, وہ معیشت کی مایوس کن کارکردگی کی ایک عکاس ہے. حکومت کے پاس IMF کی فل فیسلٹی موجود تھی, سارے اداروں کا فل سپورٹ موجود تھا, حکومت کی مینورنگ بھی ساتھ شامل تھی, اور حکومت اپنے کسی بھی ہدف کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی. زیادہ سے زیادہ لوگ غربت کے لکیر سے نیچے گرے. کوئی چیز پرائیویٹائز نہیں کر سکے, کوئی اسٹرکچر ریفارمز یہ نہیں کر سکے, پینشن ریفارمز یہ نہیں کر سکے, لوگوں کو جو سوشل ویلفیئر ہے وہ بینیفٹ یہ نہیں دے سکے, کاسٹ آف لیونگ یہ کم نہیں کر سکے, لوگوں کی پرچیز کی استطاعت یہ نہیں بڑھا سکے. کمپلیکسٹی اب جو ٹیکس سسٹم ہے جس میں سے کلیکشن ہو نہیں رہا, اور جس میں سے بارہا اس طرف ہم چلے جاتے ہیں کہ جی ٹیکس کو آپ بڑھائیں, وہ یہ ریفارمز نہیں کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ ناکامی تھی اس حکومت کی, اور اب کوشش کرنی چاہیے کہ آئندہ کے لیے نہ ہو. خاص کر ایک بات کا ضرور کہوں گا کہ سیاسی معیشت میں سیاست کا کم عمل دخل ہونا چاہیے. ایک چیز کا میں فیکٹس اینڈ فگر آپ کو دیتا ہوں. بے نظیر انکم سپورٹ میں فار انسٹنس لاسٹ ایئر 313 بلین روپے تقسیم ہوئے, بیت المال میں 8 بلین کے قریب روپے تقسیم ہوئے, روٹی سب کے لیے میں کوئی 30-40 کروڑ روپے تقسیم ہوئے. یہ دیکھو یہ پرانے فگرز اینڈ ڈیجٹس آپ نے رکھے ہیں. ان لوگوں کو بارہا آپ نوازتے ہیں, وہ شاید سیاسی بنیادوں پہ دیتے ہیں. اگر آپ نے اتنے ارب روپے صحیح بانٹے ہیں تو بہاولپور میں اس عورت کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ یہ ساری قوم کو سوچنا چاہیے. ایک کی زندگی یہ پوری انسانیت کی زندگی گئی ہے. یہ میں سمجھتا ہوں حکومت کو ابھی بھی ریفارمز لانے چاہیے. یہ والے جو فنڈ ہے یہ آپ صوبوں کو دے دیں, صوبے یہ ان کی تقسیم کام کر لے. آپ غربت کی طرف کوئی توجہ دے دیں, آپ ٹیکس ریفارم کی طرف توجہ دے دیں, آپ اسٹرکچر ریفارمز کی طرف توجہ دے دیں, تاکہ ملک میں اسٹیبلٹی آ جائے. ایک مرتبہ آپ کی معاشی استحکام آئے گا تو ملک آگے بڑھے گا. اس کے لیے سیاسی جو استحکام ہے وہ بھی ضروری ہے, لیکن معیشت میں یہی کہوں گا کہ یہ بہت انفارچونیٹ. سر لیلوں کی تصویریں لانے کا آج کیا مقصد تھا؟ آپ نے لیلوں کی تصویریں لگائی ہوئی تھیں اور لیلا کر رہے تھے, وجہ کیا تھی؟ بس سر کچھ لوگ کرتے ہیں, کوئی ایسا نہیں ہے. لیکن اچھا سر یہ بتائیے گا کہ ہیلتھ کے سیکٹر میں بہت کم جو بجٹ ہے مختص کیا گیا ہے, آپ کو کیا دوبارہ بتائیے گا؟ ہیلتھ سیکٹر میں بہت ہی کم بجٹ مختص کیا گیا ہے, اور وفاق نے کوئی بھی نیا منصوبہ جو ہے ہیلتھ میں شامل نہیں کیا. دیکھو ہیلتھ میں تو منصوبے ہونے چاہیے آل مینس, اور ہیلتھ ابھی چونکہ زیادہ تر پروونشل سیکٹر رہا ہے, لیکن وفاق کو بھی چاہیے کہ ہیلتھ کے لیے وہ رکھے. میں تو ہمیشہ سے اس بات پہ پریفر کرتا ہوں کہ انشورنس والا سسٹم ضرور ہونا چاہیے, صحت کارڈ والا, اور یہ سب کی طرف سے ہو. جس طریقے سے آپ کو ملتے ہیں کارڈ, تو اسی طرح سے وفاقی حکومت کا بھی یہ کارڈ ہونا چاہیے. صحت کی سہولت ہو سکی. دیکھیں نا باہر ملکوں میں لوگ کیوں خوش ہوتے ہیں, اس کی ایک ریزن ہے ان کو اپنے بچوں کی ایجوکیشن کی فکر نہیں ہوتی. ان کو ایجوکیشن, بچوں کی جو ویلفیئر ہے ان کی فکر نہیں ہوتی, ان کی صحت کے بارے میں ان کا فکر نہیں ہوتا. بیمار ہو جائیں تو ان کو یہ فکر نہیں ہوتی کہ ان کا علاج کیسے ہوگا, تب جا کے ان کے سوچ سکتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اس میں زیادہ سے زیادہ مد میں رکھنا. سر آرمی چیف آج امریکہ گئے ہیں, وہاں پر احتجاج کی کال PTI نے دے دی ہے, آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ نہیں, دیکھیں PTI نے کوئی احتجاج کی کال نہیں دی ہے, نہ PTI کرتی ہے. باہر ملکوں میں کوئی لوگ کچھ کرتے ہیں, یہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اور میں دیکھیں نا PTI کی طرف سے کوئی نہ پریس ریلیز ایسی گئی ہے, اور نہ ہی PTI نے کسی کو کہا ہے کہ کوئی احتجاج کرے. اس لیے ہماری طرف سے PTI کی طرف سے ہم نے کوئی کال کی. اگر کوئی ہوا, آپ کے لوگ حامی ہوئے, وہاں پر پروٹیسٹر ہوئے, تو آپ اس کو کنڈیم کریں گے سر؟ دیکھیں وہاں کے عوام ہے وہ کیا کرتے ہیں, لیکن میں تو ویسے بھی بعض چیزوں کے فیور میں کبھی نہیں رہا ہوں. ہم پہلے ہی بہت پیچھے ہیں, ای کامرس کا ٹیکس لگانے کی بات کی جا رہی ہے, کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھو وہ جو پورا بل ہے, پورا بل میں نے ابھی پڑھا نہیں ہے, وہ پڑھوں گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اسپیچ میں اس کا ذکر ضرور کروں گا. سر جو ابھی اگر آپ نے آرمی چیف سے کہ وہاں پر پروٹیسٹ کیا, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے کئی معاملات بنے ہوئے تھے کہیں وہ بہت پیچھے نہیں چلے جائیں گے؟ کہیں بات چیت چل رہی تھی تو وہ دیکھو میں ایک چیز ضرور کہوں گا نا, اگر وہاں کے بیرونی لوگ ہیں وہ چلے جاتے ہیں, وہ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں تو پھر دنیا میں پروٹیسٹ ہوتا ہے. میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں کو اتنا ہارڈ نہ لے, لائٹلی لے لے. کوئی پروٹیسٹ کرتا ہے تو لیٹ دم ڈو اٹ, اگر نہیں کرنے چاہیے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے سو دیٹ شوڈ ناٹ بی ریئلی دا کاز کہ جس پہ آپ اتنا بڑا سارا کچھ کریں. میری تو یہ ضرور خواہش رہی ہے
کہ اگر ہم نے اتنی بڑی یکجہتی دکھائی ہے اور ملک بہت بڑی جنگ جیت چکی ہے، البتہ اس بات کی شدید مذمت کرتا ہوں، کچھ لوگ میرے سامنے یہ لے کے آئے ہیں کہ لوگوں نے کہا یہ ایک فکس میچ ہے. جو لوگ اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک فکس میچ ہے، میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے دشمن ہیں. جن لوگوں نے ہمارے مسجدوں پہ حملہ کیا، ہماری عورتوں کو شہید کیا، ہمارے بچوں کو شہید کیا، ہمارے جو انسٹالیشنز جو ہمارے ملک کے دفاع کے ضامن ہیں ان پہ انہوں نے اٹیک کر دیا، تو انڈیا نے اٹیک کیا اور بڑے غرور کے ساتھ آئے اور ہماری فوج نے بڑی جرأت مندانہ اور مدبرانہ انداز سے لڑیں اور قوم کے یکجہتی اور دعاؤں کے ساتھ لڑے اور ان کو غرور ہاک میں ملایا اور ان کو شکست دی. اس کو البتہ فکس میچ کہنا بڑا غلط ہے. شارٹ اپٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی یہ ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے کہ اگر سیاسی سیز فائر ہے تو اب سیاسی سیز فائر ہونا چاہیے. آپ بیرونی دنیا میں اگر کسی کے ساتھ ہے تو آپ اپنوں میں بھی یہ سیز فائر کر لیں تاکہ آگے کی طرف بڑھے اور ملک میں جمہوریت ہو اور ملک میں استحکام ہو. سر یہاں پر آپ ٹرمپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ وہاں پہ تو ٹرمپ نے سیز فائر کروایا تھا، یہاں پہ آپ سیز فائر میں کس کو ٹرمپ دیکھ رہے ہیں؟ سارے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اس معاملے کے اندر کہ پاکستان کے اندر وزرائے خزانہ جتنا جھوٹ اور کوئی شخص نہیں بول سکتا. اب بہت بچپن سے ہمارے اس وقت یہ سر کے بال کالے ہوتے تھے، داڑھی کالی ہوتی تھی اور ہر وزیر خزانہ اٹھ کے یہ بتایا کرتا تھا کہ ہم سرپلس میں چلے گئے ہیں، ہمارا بجٹ سرپلس میں چلا گیا، جی ڈی پی کا آپ کا ریٹ یہ ہو گیا، آپ کا گروتھ ریٹ یہ ہو گیا اور جناب یہ ہو گیا اور اب وہ ہو گیا. گیس ان دا لاسٹ 30-35 ایئرس سوائے جھوٹ کے کچھ نہیں ملا. آج کیا ملا غریب کو؟ 10% اس کی تنخواہ میں اضافہ، اپنی تنخواہ میں 650% اور غریب کی تنخواہ میں 10%. اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ عوام دوست بجٹ ہے تو افسوس ہے ایسے بجٹ پہ بھی تف ہے ایسی سوچ کے اوپر بھی. اچھا صاحبزادہ حامد رضا ایک تصور پہ آیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، خبریں بھی گردش کر رہی ہیں کہ یہ حکومت کا لاسٹ بجٹ ہے. آپ کے سیاسی نظریہ کیا کہتا ہے، یہ حکومت کا آخری بجٹ سمجھا جائے؟ یار میں اب اس معاملے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا. یہاں پر پالش کی فراوانی کی وجہ سے، ٹی سی کی وجہ سے سیاستدان گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ کے اپنی پریڈکشن اور اپنی رائے قائم کرتا ہے. آپ کے مقابلے پہ اگر کوئی سیاستدان ہو، اس کی پرفارمنس ہو تو اس کی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر تو میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں. لیکن آپ کے مقابلے پہ اگر ایک خوشامدی شخص ہو، ٹی سی کرنے والا شخص ہو، وہ ہمہ وقت ایک فریب میں مبتلا شخص ہو، وہ پھر جس طرح مرضی جتنا مرضی ٹائم لے لے. اصولی طور پہ تو یہ بجٹ بھی نہیں آنا چاہیے تھا، اس حکومت کو کم از کم نہیں دینا چاہیے تھا. دیکھیں بجٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو کیا لاہے عمل اپنائے گی؟ جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین نے پیٹرن چیف نے جو کال دے رکھی ہے، تو بجٹ تو پاس کر دیا جائے گا، تو اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کیا کرنے جا رہی ہے؟ یار دیکھیں، الائنس کے پلیٹ فارم کے اوپر میں نے تو احتجاجی حکمت عملی کے حوالہ سے جو میرے ذمہ لگا تھا وہ اسٹریٹجی میں نے چھوٹی عید کے فوراً بعد دے دی تھی. اب عمران خان صاحب نے وہی بات کی ہے. میں پابند ہوں عمران خان صاحب کی بات کا، بینگ این الائن جو خان صاحب کہیں گے میں اپنے طور پر وہ تمام چیزیں، وہ تمام حکمت عملی جمع کروا چکا ہوا ہوں، وہ تمام الائنس کے پاس ہے. اب اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف جو بھی فیصلہ کرے، لیکن جو خان صاحب کا فیصلہ ہوگا ظاہر ہے حتمی بھی وہی ہوگا، میں پابند بھی اسی کا ہوں. تھینک یو. بجٹ کیسا ہے؟ وزیر اعظم بڑا مطمئن نظر آئے ہمیں اس بجٹ کو لے کر. وزیر اعظم آپ کو مطمئن نظر آئے؟ جی. قوم کے پیسے کھائے ہیں وہ انہوں نے، انہیں کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے 35 سال اس ملک کا خزانہ لوٹا ہوا. ان کے عزیز و اقربا اس ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی تو اسٹیٹمنٹ بھی ایک نہیں ہے. کوئی کہتا ہے کہ میرا باپ غریب تھا اور کوئی کہتا ہے میرا دادا ارب پتی تھا. ٹھیک ہے، تو کیا کہوں میں ان کا مطمئن ہونا ہی بنتا ہے، اس لیے کہ ان کا جو فریضہ ہے وہ احسن طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں. پیچھے چلنے کا، پالش کرنے کا، خوش آمد کرنے کا. حامد رضا صاحب جو آج نعرے بازی آپ لوگوں نے کی، نیا نام آپ لوگوں نے آج انٹروڈیوس کروا دیا ہے، تو یہ کافی ہے کہ صرف لیلا لیلا کہنے سے بجٹ جو ہے وہ پاس ہو جائے گا؟ آپ ایسے کریں میرا بھائی، مجھے بتائیں لیلا کے بغیر کیسے بجٹ روکنا ہے؟ آپ گورنمنٹ کے بندے مجھے دے دیں، میں جناب وہ بجٹ رکوا دیتا ہوں. دیکھیں نا، انہوں نے 26ویں ترمیم کے بعد جس طریقے سے برکان کو توڑ کے اور پھر 17 سیٹوں والی حکومت کو فارم 47 کے ذریعے اور مسلط کر دیا. پھر اس کے بعد جو پٹیشنز فائل ہوئیں ٹریبیونلز کے اندر، ٹریبیونلز کی ہیئرنگ نہیں ہونے دی گئی. تو اب میں قومی اسمبلی میں تو میں مقصد ہے
میرا ایک ووٹ کو 10 کے یا 100 کے برابر تو ہے نہیں. میں اپنا احتجاج ہی بلند کر سکتا ہوں. تو وہ جو جس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں اس کے مطابق ہم نے احتجاج بلند کیا, آواز بلند کی. تھینک یو.